تو مجھے پہلے تو اس وقت سنیماز جو سنیپلیکس کی بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں میں آپ کو اگر سینما انڈسٹری کے بارے میں بات کروں اور پھر سنیپلیکس جو ہماری چین ہے اس کے بارے میں بات کروں تو یہ مختلف ادوار میں پیچھے بھی اس پہ بات ہوتی رہی, مسلسل بات ہوتی رہی کہ ہماری انڈسٹری کے چیلنجز کیا ہیں. اور سنیپلیکس جو کہ سب سے بڑی چین ہے پاکستان میں, ہمارے سینماز کراچی سے لے کے اسلام آباد تک موجود ہیں, اور ہمیں کیا ڈیفیکلٹیز یا کیا ایشوز آ رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ سینما کو بھی اس طرح سے سمجھنا ہوگا یہ ایک کاروبار ہے اور یہ ایک دکان ہے. جیسے آپ ایک اس وقت مال میں اوشن مال میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دکان ہے, اس میں ایک پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے جو آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی جو ہماری جو پروڈکٹ ہے جو ہم سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ مووی ہے جو ہم اپنے تھیٹرز میں دکھاتے ہیں. تو اگر کسی بھی دکان میں آپ جائیں اور اس میں آپ کو وہ پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہو, دکان خالی ہو کسی بھی وجہ سے, یا اس دکان میں وہ چیز نہ مل رہی ہو جس کی ڈیمانڈ ہو, جو لوگ لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ چیز پھر آپ وہ دکان اس طرح سے نہیں چل پاتی. یہی حال سینماز کا ہے آج کی تاریخ میں, کیونکہ اگر جو لوگ جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں اگر وہ نہیں موجود ہوگی تو لوگ آپ کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ اسی طریقے سے بات ہے کہ آپ اپنے من پسند برگر کے لیے پیسے دینے کو 2000 روپے بھی شاید آج تیار ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ایک چیز جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ اس کے لیے آپ شاید 100 روپے بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہمیں اچھی کوالٹی کی اگر پروڈکٹ ملتی رہے گی تو سینماز چلتے رہیں گے, ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ سینماز کلوز ہو جائیں گے. تو سر اس چین میں آپ جس چین کی بات کریں سنیپلیکس کے چین کی, تو یہ پورے پاکستان میں کراچی سمیت کتنی ہیں؟ جی یہ کراچی سمیت ہماری 9 لوکیشنز ہیں. ہم کراچی میں موجود ہیں, حیدرآباد میں موجود ہیں, اگر آپ سندھ کی بات کریں, پھر اگر آپ لاہور میں ہماری 3 برانچز ہیں, پھر ہم گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ, فیصل آباد یہاں موجود ہیں, پھر اسلام آباد, راولپنڈی دونوں شہروں میں ہم موجود ہیں. تو یہ ہماری لوکیشنز ہیں اور ہم سب سے بڑا نیٹ ورک ہیں وتھ 43 اسکرینز ہماری آپریشنل ہیں اس وقت خود سنیپلیکس کی. جہاں آپ اوشن مال میں بیٹھے ہیں یہاں پہ 4 اسکرینز ہماری موجود ہیں جیسا آپ نے دیکھا بھی. لیکن ان 4 دکانوں میں ہر وقت ایک دن میں کم سے کم 3 سے 4 شوز منیمم چلتے ہیں. اگر آپ کے کانٹینٹ ہو, موویز آ رہی ہوں, تو آپ 8 شوز بھی چلا سکتے ہیں. سینما 16 گھنٹے بھی آپریشنل رہا کرتا تھا کبھی, ٹھیک ہے, لیکن اب بدقسمتی سے خالی عید کے دن وہ ہوتے ہیں, دونوں عید پہ آپ کو سینما میں رش نظر آتا ہے, اس کے علاوہ رش نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچھی موویز کا فقدان ہے پورے سال کے دوران, یہ ایک بڑی وجہ ہے. دوسرا جو بڑا چیلنج اس وقت سینما انڈسٹری فیس کر رہی ہے وہ ہے یوٹیلیٹی کاسٹ, مطلب بجلی کی. جیسے ہم عوام, پوری عوام ایک اس مشکل میں پھنسی ہوئی ہے کہ بجلی کے بل ادا کرنے میں اس کو بہت مشکلات ہیں. یہی حال سینما انڈسٹری کا. آپ کو پتہ ہے کہ سینما انڈسٹری میں سب سے جو لازم و مظلوم چیز ہے وہ ایئر کنڈیشننگ ہے. اور اگر ایئر کنڈیشننگ کی کاسٹ آپ دیکھ لیں کہ وہ آج سے 3 سال پہلے ایک آپ کے گھر کا کتنا بل تھا اور آج کیا آ رہا ہے, تو اس حساب سے اگر آپ سینما کا بل اندازہ کر لیں کہ 3 سال پہلے کیا بل آتا ہوگا اور آج کیا بل آتا ہے, اس حساب سے نہ ہم ٹکٹ پرائز بڑھا سکتے ہیں کیونکہ پھر وہ عوام کی قوت سے پہنچ سے باہر ہو جائے گا. تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں. اور کسی بھی آرگنائزیشن کی جو ایک کمرشل آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ وہ سسٹین کر سکے ان سب چیلنجز کو. جب وہ سسٹین نہیں کر پاتی تو ایونچولی اس کو بند ہونا پڑتا ہے. اچھا سر, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بجلی کے بل کے معاملات اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن مین چیز ہے کانٹینٹ. جی مین چیز ہے کانٹینٹ. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو آج سے اگر ہم دور پیچھے چلے جائیں, کچھ وقت پیچھے چلے جائیں, جس میں محمد علی اور ندیم صاحب کا دور تھا, وہ ایک وقت تھا اور اتنا رجحان زیادہ تھا, تو کیا اس کا 50% بھی ہم نہیں کور کر پائے پبلک کو؟ سر آپ ایک چیز خود آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ گولڈن ایرا کہلاتا ہے سینماز کا. تو سینماز کی کوانٹٹی کم ہوئی, تعداد سینماز کی پاکستان میں کم ہوئی. وہ تعداد کم تبھی ہوتی ہے نا کہ وہ چیز اب کانٹینٹ اویلیبل نہیں ہے. اگر کانٹینٹ اویلیبل ہونا شروع ہو جائے تو سینماز بڑھنا شروع ہو جائیں گے. میری اطلاع یا میری ناقص عقل میں نے تو نہیں دیکھا کہ پچھلے 3 سال میں کوئی ایک نیا سینما بھی, بڑا سینما, کوئی ملٹی پلیکس آیا ہو اور کہیں آن ہوا ہو. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ
آج یہ بات نہیں ہے کہ موویز اچھی نہیں بنتی. آپ مولا جٹ کی مثال لے لیجئے, بالکل, جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی اتنا بزنس کیا. اس کے ساتھ کی دیگر فلموں نے بھی, لندن نہیں جاؤں گی سے لے کے مختلف فلموں نے بہت اچھا بزنس, قائد اعظم زندہ باد جیسی موویوں نے بھی بزنس کیا بہت اچھا. تو بنیادی فرق اس وقت یہ ہے کہ ہمیں لگاتار اچھی کانٹینٹ کی ضرورت ہے. اچھا سر, میں اگر کانٹینٹ کی بات کروں گا, چلے ہم پچھلے دور کی بات چھوڑ دیتے ہیں جب محمد علی اور ندیم صاحب کا دور تھا, ہم اس کے بعد کے دور میں آ جاتے ہیں جہاں جان ریمبو کا تھا, جس میں سعود تھا اور بہت سارے, یا بابر علی تھے, یا محمد رانا تھا. تو ریشم میرا, جی کیا وہ دور اور آج کے دور میں جہاں پہ یہ 2-3 ہمارے بڑے آرٹسٹ ہیں جس میں فواد ہیں اور باقی اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جی, تو فواد, ہمایوں سعید ہو گئے, فواد ہو گئے, اور ہمارا فہد مصطفیٰ ہو گیا جی, تو کیا ان کی بھی برابری ہم نہیں کر پا رہے؟ سر برابری نہیں کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ان سب اداکاروں کی سال میں ایوریج ایک مووی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر ان سب اداکاروں کی فرض کریں میں بات کروں, جو 3 نام آپ نے لیے, جو اور اداکار ہیں جو بہت سارے نام ہیں ہم ٹائم کی وجہ سے نہیں لے پا رہے, ان سب اداکاروں کی اگر سال میں 4 سے 5 مووی آنے لگے, ہمایوں سعید صاحب کی 5 موویاں آئیں, فہد مصطفیٰ کی 4 سے 5 موویاں ہوں, اور دیگر جو بھی ہیں اس طرح سے مختلف نئے اداکاروں کی بھی آئیں. لیکن اگر یہ بڑے اداکاروں کے ساتھ جن کو جیسے آپ نے ندیم صاحب کا نام لیا, محمد علی صاحب کا نام لیا, وحید مراد صاحب کا نام لیا, یا دوسرے دور میں بابر کا نام لیا, ریمبو کا لیا, اس طرح سے ریگولر ان کے ساتھ مل کے نئے اسٹارز کے ساتھ بھی مل کے موویز آتی رہے ریگولر بیسس پہ, تو ہم واپس آ پائیں گے. اور وہ واپسی بہت ضروری ہو گئی ہے, ورنہ ہم شاید آگے رہیں نہیں. تو اگر سینما انڈسٹری رہے گی نہیں تو جو موویاں بنیں گی وہ چلیں گی کہاں؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر دکان بند ہو گئی تو آپ اپنی چیز بیچیں گے کہاں؟ یہ بنیادی اس وقت ایشو ہے.